3 صدی عیسوی کا یہ واقعہ ہے، کتابوں میں جو تفاسیر میں ملتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جسے دقیانوس کہتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کوئی پرانی بات ہو تو کہتے ہیں کیا دقیانوسی باتیں لکھ کر بیٹھ گئے، پرانی بات مطلب پرانا بادشاہ تھا۔ مگر وہ قوم کو بت پرستی کی طرف بھی، ایک اور بھی معاملہ جو ان کے ہاں تھا، جو دعوے تھے ان کے جھوٹے، اس کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے۔ تثلیث کے بھی وہ قائل تھے کہ 3 خدا ہیں۔ یہ جو نوجوان تھے ان کے ہاتھ میں کوئی انجیل کا پرانا نسخہ لگ گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چاہے تم ہماری گردنیں اتار دو، ہم تمہارے کہے ہوئے دین کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اچھا، چونکہ یہ تھے بڑے گھرانوں کے، امیر گھرانوں کے تھے، شاہی خاندان سے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ صرف 3 دن کی مہلت ہے، مان لو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ اب 3 دن کا جب ٹائم ملا تو یہ سارے باہر نکلے اور ایک جگہ سب جمع ہو گئے، جو جتنے صاحب ایمان تھے سب جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایمان بیچیں، بجائے اس کے کہ ہم اس بادشاہ کی غلامی کریں، ہم جا کر کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ سارے نکلے، جب جانے لگے تو راستے میں ایک چرواہا ملا، اس نے بھی ان کے متعلق سن رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا بھائی آپ کیوں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، یہ بھی ساتھ جائے گا کہ بھائی یہ تو وہاں جا کے بھونکے گا، یہ شور مچائے گا تو کسی کو خبر ہو جائے گی۔ تو کتا بھی تو کتا تھا نا، اس نے زبان قال سے تو نہیں، گویا زبان حال سے کہا ہوگا کہ بابا میں وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پر بھونکوں، میں تو ان کے در کی رکھوالی کرنے والا کتا ہوں۔ تو چلو بھائی کچھ نہیں کروں گا، یعنی زبان حال سے اس نے بتا دیا، اشاروں میں بات ہو گئی ہوگی کہ بابا لے چلو مجھے بھی۔ اس نے بھی دم ہلانا شروع کر دی کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ چلے گئے، جا کر وہ غار میں سو گئے۔ اب جب سوئے تو پورا واقعہ قرآن میں آپ نے سنا کہ 309 برس سوتے رہے۔ ایک دن اچانک اٹھے۔ اچھا، پیچھے یہ ہوا کہ وہ بادشاہ جو تھا دقیانوس وہ تو مر گیا، کئی اور بادشاہ گزرے، کیونکہ 309 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر ایک بڑا اچھا نیک صالح بادشاہ جو ہے نا وہاں آ گیا، اس کا نام تھا بیداروس، اس کی حکومت تھی۔ اچھا، اس کے دور میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حشر ارواح ہوگا، حشر اجسام نہیں ہوگا، یعنی جسم کیسے وہاں جمع ہوں گے میدان محشر میں، وہاں تو حشر ارواح ہوگا، روحیں جمع ہوں گی، جسم تو گل سڑ جائیں گے، اور جب جسم گل سڑ جائے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کون کرے گا، یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ بحث چل رہی تھی۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، اس نے دعا کی کہ میرے مالک کوئی ایسا سبب کر دے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب دیکھیے حسن انتظام کیسے ہوتا ہے۔ ادھر یہ اٹھے، اچانک ان کی آنکھ کھلی، سارے بیدار ہو گئے، ایک دوسرے سے حال احوال کیا، عبادت کی، ایک دوسرے کو دیکھا، سب بالکل فریش، مطلب 300 سال کا عرصہ لیکن سب فریش، تر و تازہ بالکل۔ کہنے لگے میاں کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کہا یہی کوئی دن بھر سوئے ہیں۔ مختلف باتیں کی، پھر ایک نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے، ان باتوں کو چھوڑو، ذرا کوئی کھانے کا انتظام کرو، بھوک لگی ہے۔ کیونکہ جیسے ہی بیدار ہوئے تو فطری تقاضے جو تھے وہ بھی بیدار ہو گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کروٹیں بدلی ان کی، ہیں کروٹیں رب بدلتا رہا، سورج ادھر ادھر سے گزر جاتا، ڈائریکٹ لائٹ نہیں آتی، لائٹ جو ریفلیکٹ کرتی، منعکس ہو کے عکس پڑتا اس کا۔ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے آرام سے پاؤں پھیلا کے سیدھا بیٹھا ہوا ہے سکون سے، اور اللہ نے ایسی ہیبت رکھی کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی ادھر جانے کی۔ تو ایک کو کہا کہ یہ لوگ سکے لو، تم جاؤ یار کچھ کھانے پینے کا لے کر آؤ، مگر خیال کرنا صاف ستھری حلال طیب چیز لے کر آنا، کیونکہ وہ جو لوگ بت پرست ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مت لانا،
کوئی حرام لقمہ مت لانا, صاف ستھرا رزق لے کر آنا. ولایت کے یہی 2 اصول ہیں, سچ بولنا اور صدق مقال, اور چاہے بندہ کچھ بھی کر لے, اگر یہ 2 چیزیں وہ نہیں کرتا تو اس کو روحانیت یا عبادت کی لذت حلاوت مل ہی نہیں سکتی. بہنوں کا حق کھا رہا ہو, بھائیوں کا حق کھا رہا ہو, کرپشن کر رہا ہو اور نیک حاجی نمازی بن کے گھومے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. یہ 2 اصول ہیں, رزق حلال اور صدق مقال. وہ شہر میں جیسے گیا حیران ہو گیا, شہر پورا چینج, لوگ عبادت خانے بنے ہوئے, لوگ عبادت کر رہے ہیں, پورا سسٹم ہی چینج. پہلے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. آنکھیں کھول کھول کے اس نے دیکھی, یار یہ کیا ہو گیا. ڈرتے ڈرتے ایک نان بھائی کی دکان پہ گیا اور کہا نان دے دو. اس نے نان دیے. جیسے ہی اس نے سکہ دیا اس نے کہا یہ کیا. کہا سکہ ہے. کس کا ہے. میرا ہے. کہا تمہارا سکہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے, ضرور تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا ہے. نہیں بھائی کوئی خزانہ نہیں آیا, میرا اپنا مال ہے. نہیں پکڑو بھائی. حاکم کو بلایا گیا, اہلکار آ گئے, بولا بھائی اس کے بعد کوئی خزانہ آ گیا, یہ سکہ دے رہا ہے. شور مچ گیا, پکڑ لیا گیا. تو حاکم بھی نیک تھا, اس نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے. کہا جی معاملہ تو ہمیں کچھ نہیں پتا, وہ یہ سکہ صحیح نہیں ہے. کہا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. کہا تو وہ بادشاہ کہاں ہے دقیانوس. کہا وہ تو مر کھپ گیا, ابھی تو بڑا نیک اچھا انسان بادشاہ ہے بیداروس. کہا اچھا تم کہاں سے آئے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو. کہا جی ہم تو صبح سوئے تھے, شام کو اٹھے ہیں. بولا صبح سوئے تھے, او بھائی کیا بات کر رہے ہو, چلو 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 چلو. وہ حاکم نے سب کو جمع کیا, باقی لوگ کہا وہ غار میں, چلو چلو. پورا جلوس جو ہے نا غار کے پاس پہنچا اللہ والوں کی زیارت کرنے کے لیے. بادشاہ کو خبر ملی, وہ دوڑا ہوا آیا کہ میری دعا قبول ہو گئی. سارے آ گئے غار کے دہانے پر. اوئے ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا. اور اچھا وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ سمجھے کہ شاید ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور یہ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں. لیکن جب وہ سب آئے اور سارا احوال بتایا گیا تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. 300 سال. کتنے؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے. دیکھیے آپ, اللہ کی مرضی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ نیک لوگ جو ہوں گے اللہ والے, قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنی دیر سوئے تھے, وہ کہیں گے یہی کوئی عصر اور مغرب کے مابین. کتنی دیر سوئے تھے. وہ کہیں گے بھائی, کیونکہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو جب مردے کو جگایا جاتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ عصر کا ٹائم ہے, اور نیک آدمی وہ تو بولتا ہے نماز پڑھوں میں, نماز کا ٹائم ہے میرا. عصر اور مغرب کے یعنی پاور نیپ لی, بس اتنی دیر سوئے. وہ کہیں گے نہیں بھائی صدیاں بیت گئیں, زمانے بیت گئے, اب تو محشر بپا ہے. اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. بھائی کون ہو تم لوگ؟ بھائی ہم تو وہ ہیں, ہم تو یہ دعا کرتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. کون لوگ ہو بھائی؟ بھائی ہم تو, ہمیں نہیں پتا بھائی, ہم تو یہی دعا کرتے تھے. ادھر سوئے ادھر اٹھے, محشر بپا. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ 300 برس تک سوتے رہے. یہ کوئی قصے نہیں ہے, یہ قرآن کی تلاوت کی گئی. تو نیک اگر اعمال ہیں تو پھر موجیں ہی موجیں ہیں, دنیا میں بھی مزے ہیں. اور پھر ایک بات اور سن لیجئے, اس کے بعد ہم اپنی بات کو مکمل کریں کہ دیکھیے اس کتے نے اللہ والوں کا ادب کیا, یعنی اللہ والوں کی محفل کو نہیں چھوڑا, کہیں گیا نہیں چھوڑ کے, دروازے پہ بیٹھا رہا ٹانگیں پھیلا کے, چوکیداری کرتا رہا. تو کبھی کسی کو اگر اللہ والوں کی محفل میسر آ جائے اور کہیں اس کی ڈیوٹی کسی جگہ پہ بھی لگ جائے
تو اسے اس جگہ پر بیٹھنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ کامیابی کا اصول کیا ہوا کہ کبھی کہیں کوئی ایسی محفل مل جائے، خوش قسمتی سے کوئی ایسا گوشہ نصیب ہو ہی جائے، تو پھر اس کو چھوڑ کے جانا نہیں، ڈیوٹی جہاں لگ جائے۔ دیکھیے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آیا تو بھونکا نہیں، بھاگا نہیں، غائب نہیں ہوا۔ میرے بابا جی مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اگر انسان سیکھنا چاہے نا تو وہ ایک کتے سے بھی سیکھ سکتا ہے، اگر وہ نصیحت پکڑنا چاہے تو وہ کتے سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور نہ سیکھنا چاہے تو عارفین اور کاملین سے بھی وہ نہیں سیکھ سکتا۔ اصحاب کہف کا کتا، اور وہ اللہ والوں کی سنگت میں رہا، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، قرآن میں۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تو چنگے، مالک دے گھر راکھی دے ون سابر بکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڈ دے بھاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے، پڑھ پڑھ علم کتاباں والے نام رکھایو قاضی، مکے گیوں تے حج بھی کمایو نام رکھایو حاجی، او پھڑ شمشیر مجاہداں والی نام رکھایو غازی، وے بلیا انہیں کچھ بھی نہ کیتا جنہیں یار نہ کیتا راضی۔